ابھی بہت کچھ بیان کرنا ہے کہ پھر ایسے معاملات میں حکم کیا ہو. میں چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ چونکہ شروع ہوا اور اس طرح بیان کر دوں کہ پھر صدیوں تک یہ سارا دھندا کلیئر ہو جائے. اور یہ لاٹھی لے کے اندھوں کی طرح ہانک کر ہر ایک کو کافر بنانے والے جنہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے، جس کو چاہے سنی بنا دیں، جس کو چاہے سنیت سے خارج کر دیں. ان سے پوچھیں کس نے ٹھیکہ دیا ہے آپ کو؟ ایک مسجد کے امام ہیں، تنخواہ لینے والے امام، اور آپ پر 100 اثرات متاثر کر سکتے ہیں. ہم نے ساری زندگی دیکھا ہے، ساری زندگی دیکھا ہے. پیسہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، زور آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، سرکاری منصب آپ پہ اثر انداز ہوتے ہیں، چل چلاؤ عوام کا شور شرابہ آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے. بہت کچھ معلوم ہے، میں کہنا نہیں چاہتا. مگر سوال یہ ہے کہ جس کو چاہیں سنیت سے نکال دے، جس کو چاہیں اسلام سے نکال دے، جس کو چاہیں مشرک اور بدعتی بنا دیں، اور اب آپ جس کو چاہیں گستاخ رسول بنا دیں، جسے چاہیں مرتد بنا دیں، واجب القتل کر دیں، اور جو آپ سے اختلاف کی ایک بات کر ڈالے اسے بھی گستاخان رسول کا ساتھی بنا دیں اور عاشقان رسول کی صف میں ملا دیں. آپ کو کس نے سند دی ہے کہ آپ عاشقان رسول ہیں؟ مرنے کے بعد اور موت پر جب جنازے اٹھیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، کون عاشق رسول ہے اور کون نہیں ہے. یہ جب جنازوں کے دن آئیں گے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. شاید سے ہر تک دنیا دیکھے گی کہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے یا دین کے کسی جاہل کا اور دین کو بدنام کرنے والے کا جا رہا ہے. خدا رسول کے کرم کے نظارے اس وقت نظر آئیں گے. آخرت تو کسی نے کیا دیکھنی ہے، قبر کی کیا بات کروں میں. مگر اس لیے میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ہر ایک کو آپ نے ہوا بنا کے ڈرا رکھا ہے، ایک مذہب کے نام پہ دہشت گردی کی فضا قائم کر رکھی ہے. یہ ائمہ، یہ خطبہ، یہ علماء، یہ مدرسین، یہ طلباء، مدارس میں دین پڑھانے والے گھبرا جاتے ہیں جب چاروں طرف گھیراؤ ہو جاتا ہے کہ عاشقان رسول کا سیلاب آ رہا ہے، گستاخان رسول کے خلاف. امت کو بانٹ کر کھڑا کر دیتے ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ عاشق ہیں. یہ ٹھیکہ کس نے دیا ہے آپ کو؟ کس نے آپ کو یہ اتھارٹی اور چابی دی ہے؟ کس نے سرٹیفکیٹ اور ڈگری دی ہے کہ آپ یہ کرتے پھریں؟ کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے، نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس. اس کی اتھارٹی صرف خدا اور رسول کے پاس ہے اور قرآن اور حدیث کے پاس ہے. اور قرآن اور حدیث کی اتھارٹی صرف سمجھی جا سکتی ہے ان اماموں کے ذریعے جن کے ذریعے یہ سارے علوم ہم تک پہنچے. ورنہ مقلد ہونا چھوڑ دیں، تقلید چھوڑ دیں، مذاہب چھوڑ دیں جو من میں آیا کرتے پھریں.